السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں ہم ایک عظیم نبی کا واقعہ سنیں گے۔ یہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور جنہیں اللہ نے ایک بلند مقام سے نوازا۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کی زندگی علم، صبر، عبادت اور حکمت سے بھری ہوئی تھی، اور آج کا بیان صرف قصہ نہیں ہوگا بلکہ ہمارے لیے روحانی سبق اور سیکھنے کا ذریعہ بھی ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کی ذریات مطلب نسل اولاد میں سے تھے، اور شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی ادریس علیہ السلام حضرت آدم کے پردادا کی نسل سے آتے ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر سورہ مریم 56-57 میں کچھ اس طرح ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعنا مقاما علیہ، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا اور نبی تھا اور ہم نے اس کو بلند مقام دیا۔ روایت کے مطابق ان کا اصل نام اخنون تھا، لیکن ان کو ادریس اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ درس یعنی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری علم کی چیزیں عطا فرمائی۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ ان کو سلائی، حساب، ستاروں کا علم بھی معلوم تھا۔ انہوں نے لوگوں کو دنیا کے کام اور عبادت دونوں کا طریقہ سکھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں سے کہتے: علم اللہ کی طرف سے روشنی ہے، جس کے پاس علم ہے اور وہ اس کو عمل میں لاتا ہے، اس کی زندگی روشن ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام دن کے وقت تعلیم دیتے اور رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا اسکیڈول کچھ اس طرح تھا: دن کا آدھا حصہ علم اور تعلیم میں، دن کا کچھ حصہ دعوت اور تبلیغ میں، اور رات کا بڑا حصہ عبادت اور ذکر میں۔ ان کا ذکر سورہ انبیاء 85-86 میں آیا ہے: اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ سب نیک لوگ تھے، یعنی اللہ نے ان کے صبر اور نیک عمل کا ذکر فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو شرک سے روک کر توحید کی دعوت دیتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام: اے لوگو، صرف اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا کی زندگی فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ لوگ کہتے: لیکن ہمیں تو اپنے باپ داداؤں کا طریقہ زیادہ بہتر لگتا ہے۔ ادریس علیہ السلام: وہ طریقہ غلط تھا، تمہارے اصل باپ حضرت آدم علیہ السلام تھے اور انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کی تھی۔ ایسے آپ لوگوں کو روحانی اور اخلاقی تعلیم دیتے رہے۔ سب سے عجیب واقعہ جو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہ ہے ان کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال بڑھ جائیں اور میں اللہ کے اور قریب ہو جاؤں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ وہاں پر ان کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی، اور روایت ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہی قرآن کا لفظ ہے: وَرَفَعْنَهُ مَقَامًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو بلند مقام دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کچھ بڑے روحانی سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، علم اور تعلیم، ہر شخص کو علم حاصل کرنا، آگے پھیلانا چاہیے۔ نمبر 2، عبادت اور عمل، دن کا کچھ حصہ دنیا کے لیے لیکن رات اللہ کے لیے۔ نمبر 3، صبر، مشکلات کے باوجود صبر کرنا مومن کا اصل صلہ ہے۔ نمبر 4، توحید کی دعوت، اپنے گھر، علاقے اور قوم کو شرک سے بچا کر اللہ کی طرف بلانا۔ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جن کی زندگی روشنی اور علم کا چراغ تھی۔ اللہ نے ان کو بلند مقام اس لیے دیا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور صبر تعلیم میں گزار دی۔ آج ہمیں بھی ان کی راہوں پر چلنا ہے، علم سیکھنا ہے، عبادت کرنی ہے، صبر اختیار کرنا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے۔ اللہ ہم سب کو حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔